السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں. انہیں پاکستان میں بلکہ یو ایس میں بھی سفیر پاکستان کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ 25 سال سے سفیر پاکستان کا شو کرتے ہوئے ہیں. ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ خوبصورت پاکستان دنیا بھر میں دکھایا جا سکے، اور یہ بزنس مین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان کی یہاں پر بھی کوشش رہی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کر سکیں، اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کے لیے، اور جس کے لیے انہوں نے 1989 میں پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی بنیاد بھی رکھی، اور آج بھی وہ ہیں پاکستان کی آواز ہیں، ہمارے ایمبیسڈر ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی وقار علی خان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی وقار علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وقار صاحب. وعلیکم السلام، کیسے مزاج آپ کے؟ آئی ایم گڈ. بھائی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. فائنلی آپ سے ملاقات ہو ہی گئی کراچی میں ماشاءاللہ سے، کیونکہ ہم آپ کو بڑا دیکھتے ہیں ایکٹیو، بڑا نہ صرف کراچی میں بلکہ یو ایس میں. آپ کا جو لقب ہے، آپ کو جو لوگ جانتے ہیں سفیر پاکستان سے، تو مجھے یہ بتائیں کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں آپ نے راج کرنا شروع کر دیا، اور سفیر پاکستان جو ہمارے دل و دماغ میں ہے وہ آپ نے اس کے پیچھے بہت محنت اور جد و جہد کی ہے. وہ سلسلہ، وہ آغاز کس طرح سے آپ نے کیا؟ دیکھیں جی، یہ میری ہمیشہ ہی خواہش رہی تھی، اور ایم ویری پیٹرل پاکستانی. جب میں امریکہ آیا تھا تو میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اس کال ریڈیو دل دل پاکستان. تو وہاں پہ کیونکہ ہمیشہ انڈین پروگرامس ہوتے تھے سارے، تو میں نے اس میں ایک انٹری ماری اور میں نے کہا نہیں، وی ہیو ٹو ہیو آور پروگرام کال دل دل پاکستان. تو دل دل پاکستان 7 سال رن کرنے کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو واک ان ٹو دا ٹی وی ورلڈ. تو جب ٹی وی میں آیا تو وہاں پہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا امریکہ کے اندر، بہت ہی نامنل، کوئی اکا دکا کسی شہر میں ہو تو ہو. تو میں نے یہ ایجنڈا رکھا سامنے کمیونٹی کے کہ ہمارے پاس بھی ایک ٹیلی ویژن ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے. اور لوگ انہیں نیشن کو ریکگنائز کرتے ہیں جن کا اپنا ٹی وی ہو، جن کا اپنا ریڈیو ہو، جن کا اپنا اخبار ہو، تو وہ ایک مکمل نیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم امریکہ میں رہتے ہوئے بھی اتنے آؤٹ کلاس لوگ ہیں، اسٹیبلش ہیں، لیکن ہمارا ٹی وی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا ٹی وی کے لیے. میں نے کہا وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیسائڈ ٹو ہیو آور پروگرام. سو آئی اسٹارٹیڈ ہاف این آور پروگرام آن میجر American cable system. Those days called TV Pakistan. That was a name given by one of the diplomats. What about Waqar TV Pakistan? کیونکہ ہمیشہ وہاں پہ کشمیر کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا تھا دوسرے چینل پہ، تو وی ڈونٹ ہیو اینی چینل ٹو کاؤنٹر دیٹ پروپیگنڈا. سو یہ پھر میں نے اس کو اسٹارٹ کیا ٹی وی پاکستان کی حیثیت سے، جو 3 ایئرس کیبل پہ چلتا رہا. اور اس میں میرا جو فوکل پوائنٹ یہ تھا کہ آئی فاؤنڈ اے پیپل فرام پاکستان جو بہت ہی کم، یا تو ایز اے طالب علم کے حیثیت سے آئے یا ایز اے امیگرینٹ ہو کر آئے، اور بہت ہی کم پیسوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور بہت بڑے آدمی بن گئے دیکھتے دیکھتے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے آپ کی چیزوں کو شروع کیا جائے، کیونکہ بہت کچھ آپ کے، نہ صرف پلیٹ فارمز کی بات کروں، ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کی، وہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. لیکن میں تھوڑا سا واپس اسی سفیر پاکستان کی طرف جانا چاہوں گی، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، اسی طرح باہر بھی پی ٹی وی پرائم کے نام سے جو ہے وہاں پہ اس کی ٹرانسمیشنز، اور وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی جو دیگر لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہاں پہ بھی سفیر پاکستان دیکھا جاتا تھا. ایک چیز، کیونکہ ہمارے ناظرین کو اس طرح سے نہیں پتا کہ پی ٹی وی پرائم پہ بھی اس طرح سے چیزیں ہوتی تھی. یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ میڈیا کا دور ہے، وہاں پہ لوگ اس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہاں پہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے وہاں پر بھی شو کیا، نہ صرف لوگوں کو پلیٹ فارم بھی دیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سفر کو کرتے ہوئے ابھی تک یہ سفر جاری ساری ماشاءاللہ سے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں کوئی مشکلات رہیں، کیونکہ چیزیں رہیں، عام طور پہ کسی کا پہلا قدم بڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے وقار صاحب. obviously بات ہے، ڈفرینٹ لابیز بھی کام کرتی ہیں اور وہ بھی آپ کو نہیں چاہتی ہوں گی کہ جو ہے وقار علی خان جو ہے پاکستان کی آواز پاکستان میں ہی رہنے دی جائے، وہاں پہ نہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. in the beginning I got a lot of difficulties to really یہ پروگرام کو میں آغاز کروں، اور اس سلسلے میں نے بڑی تگ و دو کی. اور کیونکہ جب میں پہلا پروگرام کر رہا تھا وہ لوکل کر رہا تھا، صرف وہ بیس تھا لاس اینجلس تک. لیکن میری خواہش تھی کہ one day I want to be a globally یا نیشن وائڈ، کوسٹ ٹو کوسٹ امریکہ، فرام LA ٹو نیو یارک، نیو یارک ٹو شکاگو، شکاگو ٹو ہیوسٹن. ٹھیک ہے، کہنا آسان ہے ویسے، بڑا مشکل ہے یہ ساری چیزیں. تو وہ اس کا میں نے پھر پروگرام کو ری نیم کیا سفیر پاکستان، دا لائف اینڈ اچیومنٹس آف دا پاکستانی امریکن، دا رول آف پاکستانی امریکن ان
ڈیولپنگ امریکن کنٹریز اینڈ امریکن کی اکنامک میں ان کا حصہ، امریکہ کی زندگی میں اور ہیلتھ کیئر میں ان کا حصہ پاکستانیوں کو، تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے اس کا آغاز کیا سفیر پاکستان کا. اور اس میں ڈیفیکلٹی ہوئی، لیکن کیونکہ مجھے خوشی بات کی کہ میرا پروگرام نیشن وائڈ جا رہا تھا، کوسٹ ٹو کوسٹ دیکھا جا رہا تھا. 1 گھنٹے کا پروگرام تھا اور اس کو ایڈٹ کرنا، لانچ کرنا اور ہمیشہ نیو کانٹینٹ. آپ ڈائریکٹر بھی تھے، رائٹر بھی تھے؟ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، ایوری تھنگ. سم ٹائم آئی ایم اے کیمرہ مین ٹو. کیا بات ہے. کیونکہ امریکہ کے ٹریولنگ بڑی مشکل ہے، کیمرے رات کے چلنا، 2 کیمراز، ٹویٹر لائٹس، ویری ہارڈ قسم کی لائٹس ہوتی تھیں، تو وہ پورے امریکہ میں سفر کرنا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. لیکن آئی گاٹ اے سپورٹ فرام دا کمیونٹی. They supported me and they sponsored my programs financially. They supported me. Safir Pakistan become a brand in America. If I'm sitting in any restaurant, people walk into me, they recognize my voice. Okay, I heard this voice. So Safir Pakistan introduced many people. On my interviews, almost have done 5,000 stories and interviews. واو. اور اس کے آپ نے نہ صرف وہاں کے بھی جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز ہیں ان کے بھی انٹرویوز کی؟ جی، اس میں سینیٹر، کانگریس مین، پالیٹیشین، سب کو میں نے کور کیا ہے. اور ویری لانگ انٹرویوز آئی کنڈکٹیڈ نیشن وائڈ. ایوری پارٹ آف امیریکا یو نیم اٹ آئی ہیو انٹرویوز. اف یو گو آن یوٹیوب، یو ٹائپ سفیر پاکستان، یو سی. بٹ مائی میجر کور ایریا از اے فزیشین. نارتھ امریکہ کے جو فزیشین تھے، they are really come forward and supported me. So my most of the coverage of Pakistani American physicians, which is called APNA. نہیں تو آپ یہی تو بات ہے نا، آپ نے بھی تو فزیشینس کو اتنا سپورٹ کیا، ان کی اچیومنٹس کو، سب چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ نے بتایا کہ اتنے زبردست امیزنگ ہمارے ڈاکٹرز ہیں. پھر ان کی جانب سے آپ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا، جو کہ پہلے آپ پاکستانی ہیں جس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنا کی جانب سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں پلیز بتائیں. دیکھیے جی، بیکاز آئی واز ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ود اپنا. ان کی ریٹریٹ میٹنگ، ان کی CMEs کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن، ان کی اسپرنگ میٹنگ، ان کی فال میٹنگ، ان کی میجر سمر میٹنگ کو میں اٹینڈ کرتا رہا اور اس کو ریکارڈ کرتا رہا اور اس کو ایئر کرتا رہا. دیکھیں نا کتنی محنت ہے. ویسے تو It's a hard work. I sleep on the airport. I share the room and everything. And they really call me. They invited me. They respect me. They give me value. And after that, they decided to give me the Lifetime Achievement Awards. And I think I'm the only non-physician Pakistani journalist who received the award from Dr. Samad. He was the president those days, who gave me the award in San Francisco in a summer meeting. آپ نے لوگوں کو عام طور پہ ہم بات تو کرتے ہیں بڑے بزنس مین کو کہ ان کو اپرچونٹی ملے، ایسے پلیٹ فارم ملے. آپ نے، میں یہاں پہ اسمال بزنسز کی جانب بھی ذکر کرنا چاہوں گی. آپ نے کوشش کی نہ صرف بڑے بزنس، اسمال بزنس کو بھی ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ دیے جا سکے، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی کے لیے. تو اس بارے میں بھی آپ بتائیے گا کیا ایسی سوچ تھی، کیونکہ آپ کا جو تعلق تھا جرنلزم سے تھا، میڈیا سے تھا، یو آر ڈائریکٹر، رائٹر، اسٹل یو آر. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے سوشل ورک کرنا ہے، میں نے یہ سوچا کہ میں کس طریقے سے جو ٹی وی کا اسکرین ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی کو ایک ساتھ ملاؤں، ان کو جوڑوں اور ان کی جو معاشی حالات ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو اسمال بزنس ہیں ان کو ہم کیسے آگے بڑھائیں. تو اس سلسلے میں نے پھر پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی داغ بیل ڈالی 89 کے اندر. جی ہاں. اور جس میں میرے کچھ بزنس رفقہ کار دوست انہوں نے میرا ساتھ دیا. اور یہ پہلا پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس تھا جو اسٹیبلش ہوا لاس اینجلس میں، اور جس کے تحت ہم نے بہت سارے پروگرام کیے. ہم نے جشن آزادی کے پروگرام کیے، 23 مارچ کے پروگرام کیے. ہم نے پہلی دفعہ ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوتا یہ بھی؟ نہیں. یہ کیونکہ دیکھیں کسی بھی ادارے کو سپورٹ کرنے کے لیے، چاہے NGO ہو، چاہے ایسوسیشن ہو، اس کے لیے ایک بزنس گروپ بہت ضروری ہے. کیونکہ فائنینشیل نیڈس ہوتی ہیں، اس کی ضروریات ہوتی ہیں فائنینشلی کسی چیز کو کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس بنا کے تمام بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آؤں گا تو جب بھی کسی بھی ادارے کو ضرورت پڑی NGO کی تو ہم فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں.
تو پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس نے 1989 سے اب تک بہت سارے کام کیے. ہم نے انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کی پاکستان آ کے, بے نظیر ایرا میں بھی اور نواز شریف ایرا میں بھی ہم ڈیلیگیشن لے کر آئے یہاں پہ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس. پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس نے ڈے آن دا ہل پہ پروگرام کیا. ڈے آن دا ہل پہ پروگرام کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لابیز جمع ہوتے ہیں امریکہ کے, اور وہ سینیٹر کانگریس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارا کام کریں, ہمارا کام کریں. تو میں نے سوچا کہ یار ہم نے اتنا لاس کیا ہے, پاکستان نے بلینس آف ڈالر لاس کیے ہیں ٹیررزم کے اندر پاکستان نے, اور مغرب کی ہم نے مدد کی ہے, تو ہم ان سے بھی کچھ مانگیں. تو ہم ڈے آن دا ہل آئے. وہ بالکل وائٹ ہاؤس کے اندر ہی ایک ہال ہوتا ہے جس میں مونوگرام بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے, اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پروگرام کرتے ہیں جس میں پاکستانی بزنس کمیونٹی آتی ہے, اور وہاں سے کیونکہ سینیٹر کانگریس مین چند قدم پہ ہوتے ہیں تو ان کو انویٹیشن چلے جاتے ہیں, ان کا موضوع کیا جاتا ہے اور ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو میں نے جو ٹاپک دیا تھا وہ تھا فری ٹریڈ ایگریمنٹ, فری ٹریڈ ایگریمنٹ ود پاکستان. لاکہ جیسے انہوں نے میکسیکو سے کیا, انہوں نے کینیڈا سے کیا, اور دوسری کنٹری سے انہوں نے کیا. پھر دوسرا میرا ایجنڈا تھا کہ ٹیرف ریڈکشن, کیونکہ فرانس ایک کنٹری جو بہت امیر ترین کنٹری ہے, اس کا ٹیرف ہم سے بھی نیچے درجے پہ ہے اور ہمارا ہائی ہے, تو ہم کیسے ایکسپورٹ کریں گے اپنی پروڈکٹ. دوسرا میرا ایجنڈا یہ تھا وہاں پہ ڈے آن دا ہل کہ ہمیں مارکیٹ ایکسیس دیں, ہمیں لون نہیں چاہیے, ہمیں مدد نہیں چاہیے, ہمیں قرضہ نہیں چاہیے, ہمیں صرف آپ مارکیٹ کا ایکسیس دے دیں. مطلب آپ نے ان چیز اوبویس سی بات ہے, یہ اس طرح کے برجنگ کا کام کرنا, کنیکٹ ہونا, یہ بڑی بات ہوتی ہے, اور ان کو ایکسپلین کرنا کہ نہیں پاکستان میں بھی آپ جو ہے ایسی طرح سے کہ ٹریڈ کی جا سکتی ہے اگر آپ جو ہے ایسے مواقع, ایسے پلیٹ فارمز کنیکٹیوٹی کے ہوں. اب یہاں پہ کیونکہ وقار صاحب یہاں پہ آپ نے ڈیلیگیشن کی بات کی, کیونکہ یہی بات ہے نا آپ کی, یہی تو امیزنگ بات ہے کہ آپ کام کرتے ہیں اور مزید کام کرتے جاتے ہیں. قائد اعظم کا بھی کوڈ ہے نا, کام کام اور کام. اسی کام کو رکھتے ہوئے جو ہے آپ ایک ڈیلیگیشن بھی یہاں پہ لائے, جس ایک اور ایگزیبیشن ٹیکسٹائل کے حوالے سے, اور آپ کا ایک 6 وفد کا ایک رکنی ہے جو یہاں موجود ہے, اس حوالے سے بھی بتائیں. ٹیکسٹائل garment is very close to my heart. Pakistan is the leader, پاکستان کاٹن پروڈیوسر ماشاء اللہ. اور میں جب ایک مقامی اخبار میں تھا یہاں پہ, تو میں نے یہ جب میں رپورٹنگ کرتا تھا جا کے, تو میں نے دیکھا یار یہ اتنی اچھی شرٹیں بنا رہے ہیں, قمیضیں بنا رہے ہیں, یہ تو ملتی نہیں ہے, تو کیا کیا جائے اس کا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک نمائش کروں. تو اس کے لیے بڑی محنت کی میں نے. مقامی جو لوکل ایسوسیشن تھی گارمنٹ کی, اس نے مجھے کافی اپوز کیا کہ یہ ہمارا کام ہے, ہم کریں گے. میں نے کہا آپ نے 1947 سے ابھی تک آپ نے انیشیٹو نہیں لیا ہے, تو میں نے آلریڈی انیشیٹو لے لیا ہے. تو میں کراچی آرٹ کونسل میں گارمنٹ ایکسپو کر رہا ہوں, جس میں تمام گارمنٹ مینوفیکچرر کو بلاؤں گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کریں, تاکہ وہ دنیا کی لوگ دیکھیں کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے. تو آئی ایم ون آف دا پائنیئر اسٹارٹنگ سنگل کموڈیٹیز ایکسپو. ایک ون پروڈکٹ کی ایکسپو کا آغاز میں نے کیا آرٹس کونسل میں. آج بھی اس کی تصویریں موجود ہیں اور آج کی رپورٹنگ موجود ہے. پی ٹی وی ڈیڈ اے بگ جاب پروموٹنگ مائی ایکسپو ان آرٹ کونسل, ٹھیک ہے. اور اداریہ جنگ کا آنا, ون اینڈ اونلی دا پی ٹی وی مائی چینل, اس نے سپورٹ کیا اس کو. تو وہ بڑی اس کی پذیرائی ملی. 10 لاکھ لوگوں نے اس ایگزیبیشن کو دیکھا, پارٹیسپیٹ کیا, بہت کامیاب رہی تھی. 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا, اور میں بہت جوان تھا, ینگ تھا, مجھے نہیں پتا. ابھی جس طرح سے ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں وہ جوانوں والا ہی کام ہے آپ کا. تو میں اگر اس پہ ٹکٹ لگا دیتا تو آئی کوڈ میک مور منی, لیکن کامیاب ہوئی ماشاءاللہ, اور مجھے بڑی پذیرائی ملی اس سلسلے میں, ٹھیک ہے. تو جب میں یہاں آیا ٹیکس میں ایکسپو میں, تو وہاں پہ ایک بوتھ تھا پریگما, پاکستانی گارمنٹ ایسوسیشن فلاں فلاں. تو میں نے اس کے چیئرمین سے میں نے کہا یار ڈو یو ریمبر دیٹ یور ایسوسیشن واک ان ٹو مائی ایکسپو ٹو بائی اے بوتھ فرام می. میں بولا وقار ہمیں بھی جگہ دے دو یہاں پہ, وی وانٹ ٹو بی پارٹیسپیٹ, ہمارا بھی نام ہونا چاہیے یہاں پہ. تو دے آر ویری اپریشیٹیڈ. تو یہ جو ٹیکس ایکسپو تھی یہ ون آف دا بیسٹ ایکسپو ایور ہیلڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان, جو ریسنٹ تھی, کیونکہ اس میں 400 ڈیلیگیٹس آئے تھے, 400 ڈیلیگیٹس پورے دنیا سے, ٹھیک ہے. اور بڑے کانٹیکٹ سائن ہوئے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب محمد زبیر موتی والا کو کہ ہی ڈیڈ اے گریٹ جاب, اوکے.
تو یہ میں اس میں بڑا خوش ہوا آیا اور میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور میں نے تمام لوگوں سے بات کی اور میں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا. میں نے کہا لوگ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس از ویری کلوز ٹو یو گائز, اور اس سلسلے میں ہم ایک پاکستان ڈسپلے سینٹر یو ایس اے بنا رہے ہیں. یہی تو ویژنری لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے کام میں نہیں, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے سوچنا چاہتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں, اور ماشاء اللہ سے آپ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. اور میں بھی اب کیونکہ بہت ساری ایسی آپ کے ماشاء اللہ سے ہڈن ٹیلنٹ بھی کافی زیادہ رہا ہے, اور وہ مجھے تو بعد میں پتہ چلا ہے, ورنہ میں پہلے آپ سے جو ہے آپ کی پینٹنگ کا تقاضا کر لیتی, کیونکہ آپ زبردست آپ پینٹر بھی رہ چکے ہیں, پینٹنگ آپ اس طرح سے ٹائم تو نہیں رہا, اور نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی پینٹنگز کی ایگزیبیشنز رہی ہیں اور آپ کے کام کو سراہا گیا ہے. تو وہ تو بتائیں, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ماسکو کے میوزیم میں بھی آپ کی جو ہے وہاں پہ ایک ڈرائنگ موجود ہے, وہاں پہ اب رشیا جانا پڑے گا اس کے لیے, کیا کیا جائے. جب میں آئی واز ویری ینگ ان اسکول تو ہمیشہ میں ویری پیٹریوٹک رہا ہوں. تو ایک پینٹنگ ایگزیبیشن ہو رہی تھی بچوں کی کراچی میں, تو کیونکہ جب وار ہوئی تھی انڈیا سے پاکستان کی تو انڈونیشیا نے پاکستان کو بہت ہیلپ کی تھی. تو میں نے سارا دن پینٹنگ بنائی ڈاکٹر احمد سکارنو کی. تو میرے فادر کہنے لگے نو دس حرام, تمہیں اس میں جان ڈالنی پڑے گی. تو میں نے کہا اوکے ڈیڈ. تو خیر وہ پینٹنگ میں نے اٹھائی, اپنے دوستوں کو کال کے میں نے چلو یار میں اس کو ایگزیبیشن میں لگاتا ہوں. تو میں گیا تو وہ کہنے لگے جی نہیں ایسا, میں نے بڑا ٹالنے کی کوشش کی, لیکن فائنلی دے ایکسیپٹیڈ مائی پینٹنگ احمد سکارنو. تو اتفاق ہی ہوا کہ چیف گیسٹ انڈونیشین ایمبیسڈر تھا. جب وہ واک کرتا ہوا آیا نا تو میری پینٹنگ کے پاس رک گیا. بولا یہ پینٹنگ کس نے بنائی ہے؟ بولا اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے. بولا ہمارا میٹنگ. تو مجھے ہیڈ ماسٹر کی اسکول میں کال آئی کہ آفس میں آ جاؤ. میں ڈر گیا, ان کا نام تھا محمد خان اور بڑے ٹف ہیڈ ماسٹر تھے. میں نے کہا پتہ نہیں میرا کوئی مسئلہ ہو گیا آج, تو بڑا پرابلم ہوا. بولا جی آپ کی انویٹیشن آئی ہے انڈونیشین ایمبیسڈر کی, آئی تھنک یو میک اے پینٹنگ, آپ نے کوئی تصویر بنائی تھی. میں نے کہا جی. تو وہ پھر میں وہاں گیا انڈونیشین ایمبیسی. تو وہاں پہ اس زمانے میں نیوز ریل ہوتی تھی پی ٹی وی پہ, نیوز ریل اور ریڈیو پہ ہوتی تھی, اخبار والے سارے آئے تھے. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ایوارڈ وغیرہ دیا, اور مجھے انڈونیشیا جانے کی بھی خواہش تھی کہ جائیں, لیکن میں نے, میرے والد صاحب بیمار تھے, میں نے کہا نہیں میں جا نہیں سکتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے کپڑے بھی سلوائے, وائٹ پینٹ وائٹ شرٹ یہ وہ ٹائی. تو میں گیا اور وہ میں نے ایوارڈ ریسیو کیا ان سے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنا ہوا ہوتا ہے اس کام کے لیے, کیونکہ بچپن سے ہی آپ کا دھیان جو ہے اسی طرف تھا پاکستان کے لیے. پھر کافی عرصہ آپ جدہ میں بھی رہے, پھر امریکہ آئے, جیسے امریکہ آئے تو آپ کی کوشش رہی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا. تو مجھے آپ یہ بتائیں اب کن پروجیکٹس پہ, کن چیزوں پہ آپ زیادہ فوکسڈ ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کیونکہ اب نو ڈاؤٹ وقار علی خان کا جو نام ہے وہ یو ایس میں ہر جگہ, ہر بچہ, ہر بزنس مین جانتا ہے, یہ تو ہم خود بھی دیکھ چکے ہیں. تو اب آپ کا فوکس کس طرف ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں مزید آگے والے دنوں میں؟ دیکھیے جی میرا فوکس جو ہے ٹوٹلی پاکستان کی اکنامی کو سپورٹ کرنے کا ہے. ہم جو اوورسیز پاکستان میں وہاں رہتے ہیں, ہم وی آر کہتے ہیں کہ ہم ہر شعبے زندگی میں سب سے آگے ہیں وہاں پہ, چاہے آئی ٹی ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, چاہے ہاسپٹیلٹی ہو, ہم سب سے آگے ہیں وہاں پہ, اور ہم پاکستان کی بہت مدد کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں اگر ہم پہ ٹرسٹ کیا جائے, ہم پہ اعتبار کیا جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے ایک میسیج دیا ہے تمام میڈیا کو کہ میڈیا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ افواہیں پھیلائیں یا نگیٹیوٹی کریں یا کریکٹر ایسینیشن کریں یا کسی کی کردار کشی کریں. نہیں, میڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے رہ کے, ایک امیج بلڈ کر سکتا ہے پاکستان کی, ایک اچھی ترجیح دے سکتا ہے لوگوں کو کہ آپ اچھے کام کریں. میں نے بحیثیت میڈیا اپنا رول ادا کیا ہے کہ سپورٹ مائی کنٹری, بی پیٹریوٹک. تو ابھی حال ہی میں ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اس کا پاکستان ڈسپلے سینٹر, جہاں پہ تمام ایکسپورٹر اپنی نمائش وہاں کر سکتے ہیں امریکہ میں وداؤٹ اسپینڈنگ اینی منی. ان کے وہاں ڈسپلے ہوں گے, ان کی پکچر ہوگی, وہاں سے لوگ آرڈر دیں گے, ان کو آرڈر ملیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا میرا ایک بڑا انیشیٹو ہے, میجر انیشیٹو ہے پاکستان ڈسپلے سینٹر یو ایس اے, جس میں میں تمام لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جو گارمنٹ مینوفیکچررس ہیں, ہینڈی کرافٹ والے, آئیں اپنی پکچریں وہاں رکھیں, اپنے سیمپل رکھیں اور پروموٹ کریں, اور پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرے گا. میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ میرا پیغام یہ ہے تمام پاکستانیوں سے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کریں,
پاکستان کی ہر ذرے کی حفاظت کریں، پاکستان کی املاک، پاکستان کی پراپرٹی، پاکستان کی چیزیں، پاکستان کے شہیدوں کی امانتیں، پاکستان کے باغات، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب پاکستان کا سرمایہ ہے. یہ ان شہداء نے آپ کو عطا کیا ہے جنہوں نے اپنی جان کا بے انتہا نذرانہ پیش کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کو ملک ملا ہے. اگر آپ دیکھیں فلسطین کو دیکھیں یا قبرص کو دیکھیں یا کشمیر کو دیکھیں کہ ان کو کتنی مشکل ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے. آپ کے پاس ایک آزاد ملک ہے. ٹھیک ہے، آپ احتجاج کریں، ہر چیز کریں، لیکن ایک دائرے میں رہ کے سویلائز طریقے سے. امریکہ میں بھی احتجاج ہوتا ہے لیکن سویلائز طریقے سے ہوتا ہے. وہ اپنا ایجنڈا لے کے آتے ہیں، اپنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، وہ بین لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی ہے کیونکہ پاکستان کو بنانا ہے، پاکستان کو آگے لے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا رول زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اوورسیز پاکستانی آنکھیں لگائے رکھتے ہیں پاکستان کی طرف کہ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کے پاسبان بنیں. ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کا پاسبان ہو. وقار صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آج کا شو ہم نے جو ہے ڈیڈیکیٹ اپنے شہداء کے نام ہی کر دیا، جو آپ کی بات ہے. بالکل. بہت شکریہ وقار صاحب. ہم آپ سے اجازت لیں گے. یہی بات جو ہے اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے، یہی کہیں کہ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور آج کا بھی شو اپنے شہداء کے نام، پاک افواج کے نام اور اس بات کے ساتھ یہ ملک ہے تو ہم میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.